آج کل جدھر دیکھیں مصنوعی ذہانت یعنی اے آئی کی بات ہو رہی ہے۔ کوئی اسے انقلاب کہتا ہے، کوئی خطرہ۔ تو آج ہم اسی سوال کی تہہ میں اتر رہے ہیں کہ اے آئی ہماری تنقیدی سوچ یعنی کرٹیکل تھنکنگ کی دوست ہے یا دشمن؟ اور اس کو سمجھنے کے لیے ہمارے پاس کچھ بہت ہی دلچسپ ذرائع ہیں۔ دو تازہ تحقیقی مقالے ہیں، ایک تعلیم پر، دوسرا صحت پر، اور ساتھ میں اے آئی کی ایک مشہور محقق میلانی مچل، ان کی کتاب کا ایک حصہ بھی ہے۔ تو مقصد یہ سمجھنا ہے کہ یہ ٹیکنالوجی ہمارے ذہنوں کو تیز کر رہی ہے یا انہیں سست بنا رہی ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں، اور شروعات ایک بہت ہی دلچسپ کہانی سے کرتے ہیں۔ یہ مشہور مفکر ڈگلس ہوفسٹاڈر کی کہانی ہے، وہی جنہوں نے گوڈل ایشر باک لکھی تھی۔ کتاب بتاتی ہے کہ وہ اے آئی سے شدید خوفزدہ تھے، لیکن ویسا خوف نہیں جیسا ہم سوچتے ہیں۔ جی، یہ بات بہت اہم ہے۔ ہوفسٹیڈر کو قاتل روبوٹس کا ڈر نہیں تھا۔ ان کا خوف بہت گہرا تھا، ایک فلسفیانہ خوف۔ انہیں لگتا تھا کہ اے آئی انسانی روح کو معمولی بنا دے گی۔ انسانی روح کو معمولی بنا دے گی؟ مطلب یہ کہ جن چیزوں پر ہمیں ناز ہے، ہماری تخلیقی صلاحیت، ہمارے جذبات، کہیں اے آئی یہ ثابت نہ کر دے کہ یہ سب محض چند چالوں کا مجموعہ ہے، بس ایک پیچیدہ حساب کتاب۔ یعنی یہ ڈر کہ جو چیز ہمیں انسان بناتی ہے وہ شاید اتنی خاص ہے ہی نہیں، یہ تو واقعی گہری بات ہے۔ بالکل، ان کے لیے یہ ایک وجودی خطرہ تھا، اور دو واقعات نے ان کے اس ڈر کو حقیقت کا روپ دے دیا۔ پہلا تو سب جانتے ہیں، 1997 جب آئی بی ایم کے ڈیپ بلو نے شطرنج میں گیری کاسپروف کو ہرا دیا۔ ہاں، وہ تو ایک تاریخی لمحہ تھا، لیکن شطرنج تو ہے ہی منطق کا کھیل، تو ایک کمپیوٹر کا جیتنا اتنا ہلانے والا کیوں تھا؟ دیکھیں، ہوفسٹاڈر کے لیے شطرنج صرف حساب کتاب نہیں تھا۔ وہ مانتے تھے کہ اس سطح پر کھیلنے کے لیے انسانی بصیرت، ایک طرح کی تخلیقی سوچ کی ضرورت ہوتی ہے۔ انہیں لگتا تھا ایک مشین صرف بروٹ فورس کیلکولیشن سے یہ نہیں کر سکتی۔ جب ڈیپ بلو جیتا تو انہیں لگا کہ شاید انسانی بصیرت بھی بس ایک بہت ہی پیچیدہ الگوریدم ہے۔ اور دوسرا واقعہ، وہ تو موسیقی سے جڑا تھا، ہے نا؟ وہ شاید ان کے لیے زیادہ ذاتی تھا۔ جی، بہت زیادہ۔ EMI نام کا ایک پروگرام تھا، ایکسپیریمنٹس ان میوزیکل انٹیلیجنس۔ اس نے مشہور موسیقار شوپن کے انداز میں موسیقی بنائی، اور ہوفسٹاڈر خود پیانو بجاتے تھے۔ ان کے لیے موسیقی انسانی جذبات کا سب سے خالص اظہار تھی۔ اور انہوں نے کہا تھا کہ مشین کبھی بھی خوبصورت موسیقی نہیں بنا سکتی۔ جی، انہوں نے یہی لکھا تھا کہ مشین میں جذبات نہیں ہوتے تو وہ روح والی موسیقی کیسے بنائے گی؟ لیکن جب انہوں نے EMI کی دھن سنی تو وہ ہل کر رہ گئے۔ کیا وہ اتنی اچھی تھی؟ ان کے اپنے الفاظ میں اس میں صرف تکنیک نہیں تھی، ایک روح محسوس ہوتی تھی۔ یہاں تک کہ موسیقی کے بڑے بڑے ماہرین بھی اصلی شوپن اور EMI کی دھن میں فرق نہیں کر پائے۔ ہوفسٹاڈر کے لیے یہ بہت بڑا دھچکا تھا۔ واہ، یہ خوف واقعی گہرا ہے۔ لیکن یہ صرف فلسفے کی بات نہیں رہی اب، یہ تو آج ہر اس کلاس روم کی حقیقت ہے جہاں طالب علم کے پاس فون ہے۔ تو ہمارے اگلے ذرائع اسی پر بات کرتے ہیں، ہے نا؟ تعلیم میں کیا ہو رہا ہے؟ جی، میلیسا اور ان کے ساتھیوں کا تحقیقی جائزہ اسی سوال کو دیکھتا ہے، اور اس میں بڑا دلچسپ تضاد سامنے آتا ہے۔ اچھا، وہ کیا ہے؟ ایک طرف تو تحقیق کہتی ہے کہ اے آئی تنقیدی سوچ کو بڑھانے کا ایک بہترین ذریعہ ہو سکتا ہے۔ یہ طلباء کو فوری فیڈ بیک دیتا ہے، انہیں مختلف زاویوں سے سوچنے میں مدد کرتا ہے۔ مثال کے طور پر، انگریزی سیکھنے والے طلباء نے چیٹ GPT استعمال کر کے اپنی تحریری صلاحیتوں کو بہت بہتر کیا۔ یعنی ایک پرسنل ٹیوٹر کی طرح جو 24 گھنٹے موجود ہے؟ یہ تو بہت اچھا ہے۔ بالکل، لیکن یہیں پر کہانی کا دوسرا رخ بھی ہے۔ مجھے اندازہ تھا۔ وہی تحقیق یہ بھی کہتی ہے کہ اے آئی پر حد سے زیادہ انحصار وہ طلباء کو ذہنی طور پر سست بنا سکتا ہے۔ جب ہر جواب ایک کلک پر مل جائے تو خود سے گہرائی میں سوچنے کی جو تحریک ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔ تحقیق کے الفاظ ہیں کہ یہ تجزیاتی مہارتوں کی نشوونما میں رکاوٹ بن سکتا ہے۔ یعنی ہم اپنی سوچنے کی صلاحیت کو ہی آؤٹ سورس کر رہے ہیں؟ یہ تو خطرناک ہے۔ بالکل، اور ہمارا دوسرا مقالہ نقوی اور ساتھیوں کا اس کے لیے ایک بہت اچھی اصطلاح استعمال کرتا ہے، علمی سستی، یعنی کوگنیٹیو کمپلیسنسی۔ علمی سستی؟ واہ! مطلب ہمارا دماغ آرام طلب ہو جاتا ہے،
آپ خود سے محنت کیوں کریں گے جب آپ کو پتا ہے کہ جواب مشین دے گی؟ یہ بالکل ویسا ہے جیسے چھوٹی چھوٹی کیلکولیشن کے لیے بھی کیلکولیٹر نکال لینا. آپ کا دماغ اس مشقت کا عادی نہیں رہتا. اور صحت کے شعبے میں جہاں یہ تحقیق ہوئی ہے وہاں تو یہ سستی جان لیوا بھی ہو سکتی ہے. بلا شبہ. اور یہی مقالہ ایک اور بڑے خطرے کی بات کرتا ہے: اے آئی ہیلوسینیشنز. ہیلوسینیشنز مطلب اے آئی وہم دیکھتا ہے؟ ایک طرح سے، یعنی وہ مکمل طور پر من گھڑت معلومات بنا دیتا ہے. ایسے حقائق، ایسے حوالے پیش کرتا ہے جن کا کوئی وجود ہی نہیں. اب ذرا سوچیں، اگر کوئی میڈیکل کا طالب علم ایسی غلط معلومات پر بھروسہ کر لے تو نتائج بہت سنگین ہو سکتے ہیں. اور سرقہ یعنی پلیجرزم کا بھی مسئلہ ہے. نظام ہی خطرے میں ہے. تو ایک طرف یہ مددگار ہے، دوسری طرف یہ ہمیں سست اور گمراہ کر سکتا ہے. تو کیا کریں؟ کیسے استعمال ہی نہ کریں؟ ذرائع کوئی حل بتاتے ہیں؟ جی، اور اچھی بات یہ ہے کہ دونوں مقالے ایک ہی حل کی طرف اشارہ کرتے ہیں. وہ اسے مسترد کرنے کی بات نہیں کرتے، بلکہ وہ اضافی ذہانت یا آگمنٹڈ انٹیلیجنس کا تصور پیش کرتے ہیں. اضافی ذہانت، یہ کیا چیز ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ اے آئی کو انسانی ذہانت کا متبادل نہ سمجھا جائے، بلکہ ایک معاون، ایک ساتھی کے طور پر استعمال کیا جائے، جو ہماری اپنی صلاحیتوں کو اور بڑھائے. کنٹرول ہمیشہ انسان کے ہاتھ میں رہے، حتمی فیصلہ انسان کا ہو. اس کی کوئی مثال دے سکتی ہیں؟ ضرور. جیسے ایک پائلٹ آٹو پائلٹ استعمال کرتا ہے. آٹو پائلٹ بہت سے کام خود کرتا ہے، لیکن آخری کنٹرول پائلٹ کے پاس ہوتا ہے. اچھا. وہ جانتا ہے کہ سسٹم کب غلطی کر سکتا ہے، اور وہ کسی بھی وقت کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے سکتا ہے. وہ اپنی مہارت کو ٹیکنالوجی سے بڑھا رہا ہے، ختم نہیں کر رہا. یہ تو کیلکولیٹر والی مثال جیسی بات ہو گئی. کیلکولیٹر حساب تیز کرتا ہے، لیکن آپ کو اصول پتہ ہونے چاہیے کہ کیا حساب کرنا ہے اور کیا جواب ٹھیک لگ رہا ہے. اب آنکھیں بند کر کے بھروسہ نہیں کر سکتے. بالکل وہی بات ہے. اور ذرائع اس کے لیے عملی اقدامات بھی بتاتے ہیں. سب سے بڑا کردار اساتذہ کا ہے. انہیں طلباء کو سکھانا ہوگا کہ اے آئی کے جوابات کا تنقیدی جائزہ کیسے لیں، ان کی تصدیق کیسے کریں. نصاب میں اے آئی خواندگی یعنی اے آئی لٹریسی اور اخلاقیات شامل کرنا بہت ضروری ہے. اور کیا ادارے یہ کر رہے ہیں؟ جی، ملیسا کا مقالہ بتاتا ہے کہ کچھ یونیورسٹیاں جیسے ویسٹرن مشیگن یونیورسٹی وہ اپنے میڈیکل نصاب میں یہ چیزیں شامل کر چکی ہیں. تو راستہ موجود ہے، بس شعوری کوشش کی ضرورت ہے. یہ اضافی ذہانت کا آئیڈیا واقعی بہت اچھا ہے، لیکن یہ تبھی کام کرے گا جب ہم سمجھیں کہ اے آئی غلطیاں کیوں کرتا ہے. آخر یہ ہیلوسینیشنز ہوتی کیوں ہیں؟ اس کے لیے شاید ہمیں تھوڑا پردے کے پیچھے دیکھنا ہوگا کہ یہ مشینیں سوچتی کیسے ہیں. یہ بہت اہم نکتہ ہے، اور اس کا جواب ہمیں مچل کی کتاب سے ملتا ہے، جو 2 قسم کے اے آئی میں فرق بتاتی ہے: علامتی اور ذیلی علامتی. یہ تھوڑا ٹیکنیکل لگ رہا ہے، آسان الفاظ میں سمجھا سکتی ہیں؟ جی، علامتی اے آئی یعنی سمبولک اے آئی پرانا طریقہ ہے. اسے آپ ایک کوکنگ ریسیپی کی کتاب سمجھ لیں، جس میں ہر اصول صاف صاف لکھا ہو. اگر پیاز براؤن ہو جائے تو ٹماٹر ڈال دو. ٹھیک ہے، اصولوں پر مبنی، یہ سمجھ میں آتا ہے. جی، جبکہ ذیلی علامتی اے آئی، جس پر آج کے ماڈلز جیسے چیٹ جی پی ٹی چلتے ہیں، وہ بالکل مختلف ہے. اسے آپ ایک ایسے شیف کی طرح سمجھیں جس نے کوئی کتاب نہیں پڑھی، لیکن اس نے ہزاروں کیک چکھے ہیں. اب اسے بس ایک اندازہ ہے، ایک احساس ہے کہ اچھا کیک کیسے بنتا ہے. اچھا، تو اس کا علم اصولوں پر نہیں بلکہ پیٹرنز اور امکانات پر مبنی ہے. بالکل. اس کا علم کروڑوں عددی وزن کا ایک پیچیدہ نیٹ ورک ہے. وہ ان وزنوں کو ڈیٹا میں پیٹرن تلاش کر کے ایڈجسٹ کرتا ہے، اور اسی لیے اس کی سوچ ہمارے لیے ایک بلیک باکس جیسی ہوتی ہے. ہم نہیں جانتے کہ اس نے ایک خاص نتیجہ کیوں نکالا. اور شاید اسی وجہ سے وہ غلطیاں بھی کرتا ہے، کیونکہ وہ تصورات کو سمجھ نہیں رہا، صرف الفاظ کے درمیان پیٹرنز کو نقل کر رہا ہے. آپ نے بالکل صحیح پکڑا. وہ یہ نہیں سمجھتا کہ آسمان کیا ہے یا نیلا رنگ کیا ہے. اس نے بس لاکھوں بار آسمان نیلا ہے کا پیٹرن دیکھا ہے. تو جب اسے کوئی ایسا سوال ملتا ہے جس کا پیٹرن ڈیٹا میں نہ ہو، تو وہ سب سے زیادہ ممکنہ لیکن غلط جواب بنا سکتا ہے، یعنی ہیلوسینیٹ کر سکتا ہے. تو اگر ہم ان سب باتوں کو جوڑیں، ہاف اسٹارٹر کے خوف سے لے کر کلاس روم کے چیلنجز اور اضافی ذہانت کے حل تک،
تو ہمارے سامنے کیا تصویر بنتی ہے؟ میرے خیال میں پہلی بات تو یہ ہے کہ اے آئی صرف ایک تکنیکی آلہ نہیں، یہ ایک گہرا فلسفیانہ چیلنج ہے۔ یہ ہمیں مجبور کر رہا ہے کہ ہم سوچیں کہ انسان ہونے کا مطلب کیا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ تعلیم میں یہ ایک دو دھالی تلوار ہے، سمجھداری سے استعمال کریں تو انقلاب لا سکتا ہے، لیکن اندھا دھند نثار کیا تو یہ ہماری سوچنے کی صلاحیت کو ہی کمزور کر دے گا۔ علمی سستی۔ اور آخر میں سب سے امید افزا راستہ اضافی ذہانت کا ہی ہے، جہاں انسان اور مشین مل کر کام کریں، لیکن کمان انسان کے ہاتھ میں رہے۔ کلید یہ ہے کہ ہم اس ٹول کو استعمال کریں، نہ کہ یہ ٹول ہمیں استعمال کرے۔ بالکل۔ اور اس گفتگو کو ختم کرنے کے لیے آپ کے ذہن میں کوئی آخری خیال ہے جو ہمارے سننے والوں کو سوچنے پر مجبور کر دے؟ جی، ذرائع کی بنیاد پر ایک سوال ذہن میں آتا ہے۔ دیکھیں، حقیقی ذہانت کی نشانی صرف پرانے علم کو دہرانا نہیں، بلکہ نئے مسائل حل کرنا، نئی سوچ پیدا کرنا ہے نا؟ صحیح۔ جب ہم اے آئی کو انسانیت کے پورے علم پر تربیت دیتے ہیں تو ہم دراصل اپنی اجتماعی ذہانت اور اپنے تمام تعصبات کا ایک بہترین آئینہ بنا رہے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ پھر کیا ہوگا جب وہی آئینہ وہ مواد بنانا شروع کر دے جسے ہم خود سیکھنے کے لیے استعمال کرتے ہیں؟ اس سے تو ایک فیڈ بیک لوپ بن جائے گا۔ بالکل، اے آئی ہم سے سیکھے گا اور ہم اے آئی سے سیکھیں گے۔ میرا سوال یہ ہے کہ اس بند دائرے سے کوئی نئی حقیقی طور پر اصلی سوچ کیسے جنم لے سکتی ہے؟